الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد برادران اسلام و معزز سامعین، اہل تقوی کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہ چیز ہے جس کے خواہش مند تمام انبیاء و رسل رہے ہیں اور اپنی دعاؤں میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے رہے ہیں، اور ہر مسلمان رحمت الہی کا محتاج ہے، بلکہ اس کے بغیر تو کسی کا گزارا ہی نہیں۔ تقوی کو اپنانے والے کے لیے ایک بشارت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے سب سے بڑھ کر حقدار اہل تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، چنانچہ جلد ہی میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگار ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، لہذا تم اس کی اتباع کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اہل تقوی ہی اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے قریبی بندوں کو اس کے ولی کہا جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے بڑی فضیلتیں اور بشارتیں ہیں۔ یہ سعادت کیا کم ہے کہ اللہ کے دوست ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ مقام ولایت انہیں تقوی کی بدولت ہی حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ بے شک اس کے اولیاء تو حقیقت میں متقی حضرات ہی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ نیز ارشاد ربانی ہے، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور متقین کا دوست، اور اللہ متقین کا دوست ہے۔ نیز ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ آگاہ رہو، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ متقین کے حق میں اللہ تعالیٰ کا ایک انعام، حق و باطل میں تمیز کی توفیق۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہارے لیے کسوٹی بنا دے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اسے 4 عظیم چیزیں حاصل ہوں گی۔ ان میں سے ہر چیز دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر اور بڑھ کر ہے۔ پہلی چیز فرقان، یعنی وہ علم و ہدایت جس سے ہدایت و ضلالت، حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ دوسری چیز برائیوں کا کفارہ، اور تیسری چیز گناہوں کی بخشش۔ یہ دونوں چیزیں اگر الگ الگ ذکر کی جائے تو صورت میں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہے، اور اکٹھا ذکر کیے جانے کی صورت میں تکفیر السیئات کی تفسیر صغیرہ گناہوں کی معافی سے اور مغفرت الذنوب کی تفسیر کبیرہ گناہوں کی بخشش سے کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز عظیم اجر اور بے پناہ ثواب۔
چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے اجر دے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنائے گا کہ تم اس کے ذریعے سے چلتے رہو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالی ہے اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون۔ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے نور بنا دیا، وہ اس کی روشنی میں لوگوں میں چلتا ہے، کیا وہ اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں پڑا ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے ان کاموں کو مزین کر دیا گیا ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی والے اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے اعمال اور وہ اعمال جو تقوی سے دور کر دے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔